من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سبقوں میں مسئلہ ختم نبوت پر ہماری گفتگو ہوتی رہی اور کل کے سبق میں گزشتہ کل ختم نبوت کے متعلق آخری سبق ذکر کیا گیا جس میں اکمال دین کا تذکرہ اور 10 احادیث مسئلہ ختم نبوت کی جو دلیلیں ہیں ان کو بیان کیا گیا. اس عنوان کے بعد اگلا ہمارا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت پھر ان کا نزول ہونا. قرب قیامت نازل ہو کر امتی کی حیثیت سے آنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور مشن کی اشاعت و ترویج کرنا، اسلام کے غلبہ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا اور پھر اپنے وقت موعود پر ان پر موت کا آنا، یہ سب امور قابل غور ہیں. کوشش رہے گی کہ اس عنوان پر بھی مختصراً اور ضروری باتیں ذکر کی جائیں. سب سے پہلی بات اس میں یہ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت ان کا نزول، یہ موٹے 2 عنوان ہیں. یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں کہ کوئی مان لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تب بھی کوئی حرج نہیں. یہ ایمانیات میں سے ہے. اس کو ماننا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، قرب قیامت ان کے نزول کو ماننا،
یہ ایمان ہے۔ جس شخص کا اس پر ایمان نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا بھی نہیں مانتا، قرب قیامت ان کا نزول نہیں مانتا، تو یہ شخص قرآن و سنت کے واضح دلائل کا انکار کر کے قطعی اور یقینی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے اس مسئلہ کی پہلے اہمیت سمجھنی ضروری ہے کہ یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں بلکہ ایمانیات میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے، اور اس کا انکار وہ کفر ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کا انکار کرنے پر۔ اس مسئلہ پر قرآن مقدس کی متعدد آیات موجود ہیں جن میں صاف طور پہ یہ بات آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے پھر ان کا نزول بھی ہوگا۔ اس پر کئی قرآن کریم کی آیات وہ آپ سبقاً پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس مسئلہ پر 20 احادیث موجود ہیں اور متواتر احادیث، قطعی، جو قطعی الثبوت بھی ہیں، قطعی الدلالہ بھی ہیں، متواتر اور 20 احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت، قیامت کے قریب زمانے میں نزول کی خبر دی، پیشین گوئی دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہو جانے کے بعد کے احوال کو بیان کیا کہ اللہ کریم انہیں نازل فرمائیں گے اور وہ زمین پہ اتر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین اور شریعت کی دعوت و تبلیغ کریں گے، جہاد کریں گے، اسلام کا غلبہ اور اس کی فوقیت کے لیے وہ کوششیں کرتے رہیں گے، اور زمین پہ اترنے کے بعد شادی کریں گے، اور اپنے وقت پر پھر انہیں موت آئے گی، اس لیے کہ وہ موت سے پاک نہیں، آئے گی موت۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرے ساتھ روضہ میں اسے دفن کیا جائے گا۔ آج بھی ایک قبر کی جگہ خالی پڑی ہے، وہاں اس کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہ سب احادیث میں تفصیل آئے گی۔ تو مسئلہ کی اہمیت سمجھیں کہ 20 احادیث اور متواتر احادیث جن میں صاف طور پہ نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی آمد اور نزول کی پیشین گوئی اور خبر دی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس پہ واضح فرامین اور ان کا واضح عقیدہ اور نظریہ اس پر موجود ہے، اور پوری امت مسلمہ وہ اس عقیدے اور نظریے پر متفق ہے۔ اہل اسلام میں سے اس کے ساتھ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اور اہل اسلام میں سے کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو اس واضح عقیدے کا انکار کرے وہ اہل اسلام میں سے ہے بھی نہیں۔ اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہر دور کا ایک نہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس کا عروج ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، بلکہ ماضی بعید میں چلے جائیں، ائمہ فقہا کے دور میں تو خلق قرآن کا مسئلہ تھا۔ فقہا کے زمانہ میں، تبع تابعین کے زمانہ میں، کہ بعض لوگوں نے کہا قرآن بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی۔ اس دور میں یہ مسئلہ اپنے عروج پہ تھا۔ جو اہل حق علماء تھے جن میں بالخصوص امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ و دیگر، وہ فرماتے نہیں یہ اللہ کی مخلوق نہیں، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی مخلوق نہیں ہے۔ اس دور میں اس کا عروج تھا۔ پھر وقت گزرتا چلا آیا، ہر دور اور زمانے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا رہا دین اور مذہب کے نام پر جس کا عروج تھا۔ یہ قریب آ جائیں تو ان بریلویہ کے ساتھ مسائل چلتے تھے، حاضر ناظر کا مسئلہ، نور بشر کا مسئلہ، علم الغیب کا مسئلہ، لیکن اب ان مسائل کا زور نہیں رہا۔ نور بشر کا مسئلہ تو تقریباً حل ہی ہو چکا ہے،
کہ جتنے اس طبقہ میں صاحب علم لوگ ہیں انہوں نے کھلے طور پہ لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، انسان ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کی بشریت، یہی تو آپ کی شان اور عظمت ہے کہ آپ انسانوں میں سے ایک انسان ہیں۔ تو یہ ہر دور کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو اس دور میں جہاں دیگر چند مسائل ہیں تو یہ حیات عیسیٰ کا مسئلہ بھی اپنے عروج پر ہے، خصوصاً سوشل میڈیا پر، اور بعض علاقوں میں یہ اپنے عروج پر ہے کہ اس کا کھلے طور پہ اور بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت قادیانیت کے رنگ میں اور ان کے اس زہریلے پراپیگنڈے کو پھیلانے کے لیے برابر انکار کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا، ان کا قرب قیامت، یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں، بلکہ ان کا خیال اور ان طبقات کا ذہن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے، ان پر موت۔ لیکن عرض کیا کر رہا ہوں کہ یہ ایمانیات میں سے ہے، اس کا انکار یہ کھلا کفر ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، قرب قیامت ان کا نزول، اس مسئلہ کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور سمجھ کر ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ مسئلہ اہم ہے، تو اس پر یہ مختصر اس کی اہمیت سننے کے بعد ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ عام طور پہ جب یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، عوام نہیں، بعض خواص بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی، کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے جیتا جاگتا زندہ سلامت آسمانوں پر کیا کر لیا، اٹھا لیا، اب وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے قرب قیامت کے قریب دور اور زمانے میں اللہ پھر ان کو کیا کرے گا، اتارے گا، نازل کرے گا۔ تو یہ بظاہر ایک قابل تعجب معاملہ نظر آتا ہے، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور پھر قرب قیامت نازل کرے گا، یہ ایک عادت دستور کے خلاف نظر آتا ہے اور تعجب خیز بات نظر آتی ہے۔ یہ ایک سوال اور اشکال عام طور پہ لوگ پیش بھی کرتے ہیں، اور ذہنوں میں بھی یہ مسئلہ سن کر یہ انسان کی طرف یہ بات آتی ہے کہ یہ معاملہ کچھ عجیب سا ہے اور عادت اور قانون اور دستور سے ہٹ کر نظر آتا ہے۔ تو اس کے اوپر یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کا صرف زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، قرب قیامت ان کا نازل ہونا، یہ صرف یہی دو چیزیں عادت اور قانون دستور سے ہٹ کر نہیں، حضرت عیسیٰ کی زندگی کو پڑھو، ان کے تو اکثر معاملات خرق عادت ہیں، قانون سے ہٹ کر کے ہیں، وہاں صرف اللہ کی قدرت چل رہی ہے۔ خرق عادت کا معنی عادت کے خلاف، قانون کے خلاف، جو صرف اللہ کی قدرت پہ مبنی معاملہ ہو۔ تو حضرت عیسیٰ کا صرف یہ دو چیزیں نہیں، پوری زندگی کا مطالعہ کرو، اکثر چیزیں قانون اور عادت سے ہٹ کر ہیں۔ تو انسان کو جیسے اللہ کی قانون پر ایمان رکھنا لازم ہے، ایسے ہی اس کی قدرت پر بھی ایمان رکھنا لازم ہے۔ اب دیکھیں، قانون اور عادت یہ ہے، دستور یہ ہے کہ مرد و عورت کا جوڑا ملتا ہے، نکاح، شادی، رخصتی، ازدواجی تعلق قائم ہوتا ہے، تو پھر اولاد پیدا ہوتی ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کی بنیاد ہی دیکھیں، رب نے بن باپ کے پیدا کیا، بن باپ کے پیدا کیا، بنیاد ہی اللہ کی قدرت پر ہے۔ اور پھر دوسری عادت دیکھیں، بچہ پیدا ہو گیا، بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، 2, 2.5, 3 سال کی عمر میں بچہ بولتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا بچوں والوں، 2.5 سال کی عمر میں بھی کم باتیں کرتے ہیں پر سمجھ کوئی نہیں آتی، آئیں بائیں شائیں وہ تو لگی رہتی ہے۔ لیکن 3 سال کا بچہ ہو تو پھر اس کی باتیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں، پھر بھی اس کی زبان میں فصاحت، بلاغت نہیں ہوتی، روانگی نہیں ہوتی، وہ توتلی سی باتیں کرتا ہے۔
حضرت عیسیٰ کو دیکھیں، ایک دن کا ہے، آدھ دن کا ہے، ماں کی گود میں ہے، اور اللہ نے اسے بلایا تو یوں بولا کہ دنیا کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ حضرت عیسیٰ کی اس کلام کے سامنے سر نگوں ہیں، اس کی کلام کا مقابلہ۔ تو ایک آدھ دن کا بچہ عادتاً بولتا ہے، تو حضرت عیسیٰ کا یہ معاملہ بھی اللہ کی قدرت پہ مبنی ہے۔ تو جس کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت پہ، اس کا ماں کی گود میں ایک آدھ دن کا بچہ ہے، اس کا بولنا بھی اللہ کی قدرت پہ مبنی ہے، تو اس کا آسمانوں پہ زندہ اٹھایا جانا بھی اللہ کی قدرت ہے، قرب قیامت اس کا نزول بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اس کو قرآن ذکر کرے گا۔ تو اس لیے یہ معاملہ قابل تعجب اس کے لیے ہرگز نہیں جو اللہ کے قانون کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی قدرت کا بھی قائل ہو، اس کی قدرت کو بھی ماننے والا ہو۔ بعض لوگ ہیں جب یہ مسئلہ چھیڑا جائے، ذکر کیا جائے، تو کہتے ہیں عقل کے خلاف ہے یہ بات، سمجھ سے بالا تر ہے، زندہ آسمانوں پر یوں ہی اٹھا لیا، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اتنی صدیوں اور زمانوں سے موجود ہیں، پھر قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ تو ان کو اکثر یہی عرض کیا جاتا ہے، بن باپ کے کسی کا پیدا ہونا یہ عقل کے مطابق ہے، یہ سمجھ کے مطابق ہے۔ ایک آدھ دن کا بچہ ہو اور ماں کی گود میں بولے، فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرے، یہ عقل کے مطابق ہے۔ جیسے یہ عقل کے مطابق نہیں، لیکن ماننا ضروری ہے کہ رب نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا، اپنی قدرت کا اظہار کرا دیا، ایسے ہی عقل میں آئے یا نہ آئے کہ عیسیٰ کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، قرب قیامت نزول، یہ اللہ نے جب قرآن میں بھی بیان کر دیا متعدد آیات میں، جیسا کہ سب کا آپ کے سامنے آئیں گی، اور پھر اللہ نے اس پہ اپنی قدرت کو بھی واضح کر دیا، تو یہ بھی عقل میں آئے یا نہ آئے ایماندار کے لیے ماننا ضروری ہے، ایماندار کے لیے ماننا ضروری ہے۔ اس لیے تھوڑا سا ہم تذکرہ کریں گے آج کے سبق میں بطور تمہید کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا، تھوڑا سا حضرت عیسیٰ کا تعارف ہو جائے۔ ایک ورق پیچھے الٹی ہے ذرا، صفحہ 487، آیت نمبر سورہ مریم کی 15 کے بعد 16 شروع ہو رہی ہے، رکوع سے صفحے کی آخری سطر۔ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کرو مانا وَذْكُرْ، اور یاد کرو اور تذکرہ کرو، فی الکتابی، خطاب نبی علیہ السلام کو ہے، اس کتاب قرآن مقدس میں کس کا تذکرہ کرو؟ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا۔ اذ انتبذت، جب وہ الگ ہوئیں، اذ انتبذت، جب وہ الگ ہوئیں، من اہلیہا، اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں، مکانن شرقیہ، مشرقی جانب، شرقیہ مشرقی جانب وہ کیا ہوئیں؟ الگ ہوئیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ کیوں الگ ہوئیں؟ غسل کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے الگ ہو گئیں، جہاں غسل کی جگہ تھی اور وہاں جا کر کے انہوں نے غسل کرنا چاہا۔ فاتخذت، پس ڈال لیا حضرت مریم نے، من دونہم، ان کی طرف سے، گھر والوں کی جانب سے، حجابن، پردہ۔ آج کل کے پرتکلف یہ غسل خانے یہ نظام تو تھا نہیں، وہ ایک عارضی چادر کا، کپڑے کا پردہ لٹکا لیا جاتا تھا، انہوں نے بھی ڈال لیا اور اس میں غسل فرمانے لگی۔ اللہ فرماتے فَأَرْسَلْنَا، کرو مانا، پس بھیجا ہم نے، الیہا، طرف اس مریم کے، روحنا، روح الامین کو بھیجا، جبرائیل امین کو علیہ السلام۔ کس صورت میں بھیجا؟ فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا، فَتَمَثَّلَ لَهَا، پس اس کا حال، اس کی مثال، اس کی شکل و صورت، ظاہری اس کی بناوٹ، سجاوٹ، وہ تھی باشارن، انسان والی،
انسانی صورت میں آیا، سوین ہو بہو انسان، کوئی دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اندر سے کوئی نوری فرشتہ ہے، نہیں، صحیح معنی پورا فٹ جیسے انسان ہوتا ہے، اس کی قد و قامت، اعضاء کی بناوٹ، سجاوٹ، چال ڈھال، شکل و صورت، یہ کامل اور پوری طرح اللہ نے جبرائیل کو انسانی صورت میں بھیجا، ایک بشری صورت میں۔ وہ آیا حضرت بی بی مریم کی طرف جہاں وہ غسل کر رہی تھی، حضرت مریم نے اسے آتا ہوا دیکھا تو پریشان ہو گئی، ہے بھی کوئی اجنبی، اہل خانہ میں سے نہیں، رشتہ داروں میں سے نہیں، ہے ہی کوئی اجنبی اور مرد ہے اور میری طرف آ رہا ہے۔ تو قالت، کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک، سبحان اللہ، کیسی پاک دامن بی بی ہے، ایسے تو قرآن نے اس کو امہ صدیقہ نہیں کہہ دیا نا۔ آتا ہوا اسے دیکھا تو کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں پناہ اور حفاظت میں آتی ہوں، کس کی حفاظت میں آتی ہوں؟ عقیدہ بھی سمجھا دیا، حفاظت کرنے والا، پناہ دہندہ، بچانے والا، ہر شر سے، ہر شریر سے، حسد سے، حاسد سے، یہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں پناہ اور حفاظت میں آتی ہوں، کس کے؟ رحمان کے، من کا، تجھ سے، آتے ہوئے کو کہتی ہے تجھ سے، میں اللہ رحمان کی حفاظت اور پناہ میں آتی ہوں، اگر کسی برے ارادے سے آ رہا ہے تو میری حفاظت کون کرے گا؟ آج ہماری کیا حالت بن چکی ہے، نئی کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا ہے، اور اوپر جب مکمل کر لیا تو کیا چیز الٹی کر رکھتا ہے؟ کٹوی، دیگچی، ہانڈی، کٹوی۔ وہ کیوں؟ نظر بد سے یہ بچائے گی۔ یہ بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور کرتوت ہندوؤں سے بدتر ہیں۔ اب وہ اس کی کوٹھی کو، بنگلے کو، مکان کو، گھر کو وہ بچائے گا کون؟ وہ کٹوی، نظر بد سے، نقصان سے وہ کٹوی بچائے گی اس کے مکان اور اس کے بنگلے اور کوٹھی کو۔ نئی گاڑی خریدی لاکھوں روپے کی، اور گاڑی خرید کر کے آیا، بڑی خوبصورت نئی گاڑی، اور اس کے پیچھے جتی یا کالی ٹاکی کپڑے کی۔ یہ کیوں جوتی؟ اور وہ بھی پرانی، نئی نہیں، وہ پرانا کھلا لڑکایا بدیا نال کہ اس کو نظر بد نہ لگے۔ اب اس کو وہ پرانی جوتی نظر بد، نقصان سے اور ایکسیڈنٹ سے بچائے گی، کالا کپڑا، اس کی ٹاکی، وہ اس گاڑی کو نقصان سے بچائے گی۔ یہ بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ یہ اگر اسلام ہے تو پھر بتا کفر کس چیز کا نام ہے؟ اس لیے کوئی کٹوی، کوئی پرانی جوتی، کوئی کپڑا کالا ہو یا کسی بھی کلر کا، وہ پناہ دینے والا، حفاظت کرنے والا، نقصان سے بچانے والا۔ میاں والی کے علاقے کالا باغ کی سائیڈ پہ جاؤ تو وہاں لوگوں کا ایک عجیب رواج دیکھا گیا کہ وہ نیا مکان، کوٹھی، بنگلہ بنائیں گے تو اپنا جو مین گیٹ ہے اس کی ایک سائیڈ پہ وہ جو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لگا ہوتا ہے نا، تنال، تنال کہتے ہو کیا آختے ہو؟ وہ لوہے دا سم، تو اس دے پیر دا سم ہونا ہے، اس کو بھی سم آخ دے ہو۔ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے ایک لوہے کی پتری سی لگائی جاتی ہے، نہیں دیکھی ہوئی آپ نے؟ اس کو تنال بولتے ہیں، آپ اپنی بولی میں کیا کہتے ہو پتہ نہیں۔ وہ یوں کی شکل میں ہوتی ہے، وہ اس کو گیٹ کے ایک پلر میں گاڑ دیتے ہیں، ٹھونک دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے گھر مکان کو نظر بد سے بچائے گا۔ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو یوں شکل میں وہ لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، وہ اس کو مین گیٹ کے ایک پلر میں گاڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمیں نظر بد اور نقصان سے بچائے گا۔ لیکن نظر بد ہو، حاسد کا حسد ہو، کسی شریر کا شر ہو، ہر قسم کے نقصان سے بچانے والا کون؟ حفاظت کرنے والا کون؟ پناہ دینے والا کون؟ صرف اللہ۔ اس لیے کیا کہتی ہے؟ انی اعوذ بالرحمن منکا، تجھ سے
میں رحمان کی پناہ اور حفاظت میں آتی ہوں، ان کنت تقیا، سبحان اللہ، ان کنت، اگر تو ہے تقیا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف تجھ میں ہے تو پیچھے ہٹ جا، میری طرف بڑھنے کی کوشش نہ کر۔ جبرائیل نے سنی نہ اس کی بات تو سمجھ گیا کہ ہے تو اللہ کی ولیہ، ایک پیغمبر کی ماں بننے والی ہے، توجہ آپ کی، ہے تو ولیہ ایک پیغمبر کی ماں بننے والی، بڑی مقام اور مرتبے والی ہے، رب کی بڑی عنایت اور فضل اس پہ ہونے والا ہے، لیکن میں جبرائیل کو بشری لباس میں پہچان، سمجھے بھی ہو مسئلے کو، بشری لباس، زہری کیسنگ، وہ ڈھانچہ، زہری باڈی بشر والی تھی، انسان والی، پر اندر سے تو تھا نوری، نوریوں کا سردار۔ ایک ولیہ کو بشریت کے پردے کے اندر کی حقیقت کا پتہ نہ چل سکا، مسئلہ اللہ نے واضح کر دیا، پردوں کے پیچھے اور اندر کی حقیقت کو جاننے والا کون، دیکھنے والا کون، اللہ۔ ولیہ ہے، سند یافتہ ولیہ ہے، اور ایک پیغمبر کی ماں بننے والی ہے، اللہ کی خاص قدرت کا مرکز اور محور بننے والی ہے، جس پہ اللہ کریم اس کا اظہار کرے گا، لیکن عالم الغیب یہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عالم الغیب ہونا یہ کس کی صفت ہے، یہ کس کا خاصہ ہے، اللہ کا ہے۔ وہ جبرائیل سمجھ گئے کہ میری حقیقت کو یہ سمجھ، یہ تو انسان سمجھ کر مجھ سے ڈر رہی ہے، رب کی پناہ طلب کر رہی ہے، یہ تو ولیہ ہے، نبیہ تو نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں، ولیہ ہے، شان والی ہے، پر نبیہ تو نہیں کہ اللہ نے کسی عورت کو نبی بنایا ہی، تمام نبی جو آئے تو مردوں میں سے آئے، اللہ کا نبی ہے، قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، صرف وہ جملہ ملانا چاہتا ہوں، اللہ کا نبی ہے، اور نبی بھی معمولی نہیں، وہ نبی ہے جس کو رب نے خلت کا قمیض پہنایا، خلت کا لباس پہنایا، اپنی خاص دوستی کا، اور جد الانبیاء پیغمبر ہے، نبیوں کا دادا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے پاس بھی فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے تھے، کو واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کس شکل میں آئے تھے، آتے ہیں، آ کر کے سلام کرتے ہیں، سورہ ہود میں واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا اور فوراً گھر چلے گئے، بچڑے کو ذبح کیا، کھال چمڑا اتارا، گوشت تیار کیا، اس کو بھنوایا، تلا، اور اس کو تیار کر کے ان کے سامنے آ کے رکھا، پیش کیا، مہمانوں کے سامنے کھانا، پر وہ تو کھانے کی طرف توجہ کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، حضرت ابراہیم ڈر گئے، میرا کھانا قبول نہیں کر رہے، شاید کوئی نقصان پہنچانے کے ارادے سے آئے۔ جب حضرت ابراہیم کی پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے تو بول کر کہتے ہیں، انا ارسلنا، ہم وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، ہم وہ نہیں جو آئے، انسانی شکل و صورت لباس میں، بشری لباس میں آئے، لیکن اندر سے کون تھے، اندر سے کون تھے، نوری فرشتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ابراہیم نے ان کی ظاہری صورت کو دیکھا، انسانی سمجھا، اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ان کے لیے کھانے کا، اگر پتہ ہوتا اوپر سے انسان ہے اندر سے تو نوری فرشتے ہیں جنہیں کھانے پینے سے کوئی واسطہ ہی، بچڑا ذبح کرتے، کھانا تیار کر کے لاتے۔ مسئلہ اللہ نے کیا سمجھا دیا کہ بشری لباس آ گیا، بشری پردہ آ گیا، تو اللہ کے ابراہیم پیغمبر کو بھی ان کی اندر کی نورانیت اور فرشتہ ہونے کا علم نہیں ہو سکا۔ آج قوم کو کیا پٹی پڑھائی جاتی ہے، نبی ہوتا ہی وہی ہے جسے سب کچھ کا پتہ ہو، سب کچھ کا پتہ صرف نبیوں کے رب کو ہے اور کائنات میں کسی کو نہیں ہے۔ خیر، جبرائیل سمجھ گئے کہ یہ ڈر رہی ہے بیچاری، تو اس نے اپنی حقیقت کا اظہار کیا۔ جبرائیل دیکھیے
قالا کہا جبرائیل نے انما انا رسول ربک، انما انا بے شک میں رسول بھیجا ہوا ہوں، رسول کا معنی بھیجا ہوا، ربی کی تیرے رب کا ایلچی ہوں، بھیجا ہوا ہوں، میں وہ نہیں جو تو سمجھ رہی ہے، انسانی بشری شکل میں آیا لیکن میں انسان نہیں ہوں، بشر نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کا فرستادہ بھیجا ہوا نوری فرشتہ ہوں۔ آیا کیوں ہوں؟ لی آہا بالا کی، یہ خبر دینے کے لیے کہ تجھے عطا کرے گا اللہ کریم غلامن زکیہ، پاکیزہ لڑکا، غلامن لڑکا، زکیہ پاکیزہ لڑکا عطا کرے گا۔ حضرت مریم کے تو پاؤں کے نیچے سے گویا زمین نکل گئی۔ قالت کہنے لگی انا، کیوں کر، کیسے، تعجب کا اظہار ہے، یکون لی غلام، ہوگا میرے ہاں لڑکا، ہوگا میرے ہاں بیٹا، کیسے ہوگا، کیوں کر کے ہوگا؟ کیونکہ بیٹے کے پیدا ہونے کے، اولاد کے پیدا ہونے کے دو سبب ہیں۔ کتنے؟ ایک جائز ایک ناجائز، پر سبب کتنے ہیں؟ ایک نکاح، دوسرا بدکاری، یہی دو سبب ہے نا، ایک ٹھیک اور دوسرا غلط۔ حضرت مریم کہتی ہے مجھ میں تو دونوں سبب کوئی نہیں۔ کیسے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، نہیں چھوا آج تک مجھے کسی بشر نے، یعنی میرا نکاح شادی نہیں ہوئی۔ اور نمبر دو وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں باغیہ اور بدکارہ بھی نہیں ہوں، دونوں سبب نہیں، تو پھر اس کے باوجود بیٹا ہوگا اور میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، یہ تعجب کرنے لگی۔ قالا، جبرائیل بولا کذالکی، سبحان اللہ، قالا، اس کذالک کا معنی سمجھو، کذالکی، یہ کذالکا کا کاف جو ہے یہ لبیان الکمال ہے، لبیان الکمال، کیا معنی؟ جبرائیل کہتا ہے اگر آپ کی شادی ہو، آپ کی رخصتی ہو، ازدواجی تعلق قائم ہو، اور پھر قانون اور عادت اور دستور کے مطابق آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو، لڑکا آپ کو اللہ کریم عطا کرے، وہ تو ہر کسی کو ملتے رہتے ہیں، اس میں کوئی کمال کی بات، کوئی انوکھی بات، کوئی اجنبی اور اوپری بات نہیں۔ کمال تو رب کا اسی میں ہے کہ آپ سے کوئی بدکاری کا معاملہ بھی نہیں، آپ کا نکاح بھی نہیں، کسی مرد کا آپ سے تعلق تک نہیں، اس کے باوجود اسی کنواری حالت میں تجھے رب بیٹا عطا کر دے، کذالکا، یہی تو رب کا کمال ہے، یہی تو رب کی قدرت کا اظہار ہے، یہی تو اس کا کمال ہے۔ باقی فرمایا قالا، تعجب نہ کر، ربوں کی، تیرا رب، ہوا علیہ ہین، اسی حالت میں تجھے بیٹا دینا، ہوا علیہ، اس اللہ پر، ہین، بہت آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کچھ بھی نہیں، بہت آسان ہے۔ اللہ دینا کیوں چاہتا ہے بغیر مرد کے ملاپ کے بیٹا؟ فرمایا والی نجعلہ آیۃ للناس، سبحان اللہ، والی نجعلہ، تاکہ ہم بنائیں اس کو آیتن، اپنی قدرت کی نشانی، للناس، واسطے لوگوں کے، ورحمتن، اور رحمت حضرت مریم پہ کریں، منا، خاص اپنی طرف سے، خاص اپنی طرف سے۔ لہذا جبرائیل کہتا ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، وَكَانَ أَمْرًا، مریم پریشان بھی نہ ہو، تعجب بھی نہ کر، سوچو بچار میں بھی نہ پڑ، وَكَانَ أَمْرًا، یہ معاملہ کہ کنواری حالت میں تجھے رب بیٹا اور پاکیزہ لڑکا عطا کرے گا، مقضیہ، یہ رب کی طرف سے فیصلہ شدہ، طے شدہ بات ہے۔ اب تیرا تعجب کرنا، پریشان ہونا اس کو بدل یا ٹال نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں جبرائیل نے پھونک ماری اللہ کے حکم اور امر سے، صرف پھونک ماری، بی بی مریم امید سے ہو گئی، حمل سے ہو گئی۔ لہذا قرآن مقصودی بات کو ذکر کرتا ہے، فرمایا فَحَمَلَتْهُ، سبحان اللہ، پس حمل سے ہو گئی بی بی مریم،
یہاں پہ مفسرین کے دو قول ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ حمل سے ہوئی، پھر عام عورتوں کی طرح بی بی مریم بھی حمل آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور 8-9 ماہ انہوں نے یہ حمل کی حالت میں گزارے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، بات یوں نہیں، ادھر جبرائیل نے پھونک ماری، ادھر حمل ٹھہرا اور ایک دم کامل بچہ اس کے پیٹ میں پیدا اور بن گیا، کامل بچہ ہو گیا. زیادہ قرآن کریم کے طرز سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہی بات ہے. وہ 8-9 مہینے کی مدت گزارنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، سارا معاملہ جو اللہ کی قدرت پہ ہے. فرمایا فحملتہ، پس امید سے ہو گئی، حمل ہو گیا بی بی مریم کو، اور بچے کی ولادت کا وقت قریب آنے لگا، درد ذے شروع ہونے لگے، سمجھ گئی وضع حمل کا وقت ہے. تو فانتبذت بھی، بی بی مریم علیحدہ ہو گئی اور مکانن قصیہ، وہ ویرانے میں چلی گئیں، آبادیوں سے دور، شرم کے مارے نہ کسی کو بتلا سکتی ہے نہ کسی کے ساتھ معاملہ شیئر کر سکتی ہے، تو تنہائی میں ویرانے میں چلی گئی اور وہاں جا کر کے ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے قریب ٹیک لگا کے اس کے ساتھ بیٹھ گئی. یہ بڑا عجیب مقام ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نصرت جو شامل حال تھی، وگرنہ اس حالت میں اور عورت تن تنہا باہر ویرانے میں بغیر کسی سہارے اور سبب کے، تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، نخلا کہتے ہیں کھجور کو، کھجور کے درخت کو، اس کے ساتھ آئیں، آ کر کے ٹیک لگائی، درد ذے شروع ہے. حضرت بی بی مریم پہ عجیب آزمائش کا مرحلہ ہے. قالت، کہنے لگی، ذرا سوچ سکتے ہو بی بی مریم کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. ایک بچے کی پیدائش کا وقت ہے، وہ تکالیف، پریشانیاں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب سے بڑھ کر اسے یہ پریشانی لاحق ہوگی، بچہ تو پیدا ہو جائے گا، اپنی جان پہ سب کچھ سہ لوں گی، لیکن اس بچے کو اٹھا کے گھر کس منہ سے جاؤں گی. یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے، یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے. لہذا قالت، کہتی ہے، یا لیتنی، یا لیتنی، ہائے کاش، یا لیتنی، ہائے کاش، متو قبل ہذا، متو قبل ہذا، اس وقت سے، یہ حالت دیکھنے سے، اس دن سے، قبل ہذا، پہلے پہلے متو میں مر چکی ہوتی. ان حالات کو دیکھنا ہی مجھے، ان آزمائشوں سے گزرنا ہی نہ پڑتا. متو قبل ہذا، اس سے پہلے پہلے مر چکی ہوتی تو میرا وہ مر جانا بہتر تھا. نمبر 2، وَكُنْتُ، اور ہو چکی ہوتی میں، نسیم منسیا، بھولی پھسری، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، میرا نام و نشان تک کوئی نہ جانتا، اور مجھے آج کا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن سبحان اللہ کی عظمتوں پہ قربان، اللہ نے بھی انتظام پورا کیا. جب یہ اس پریشانی کے عالم کو پہنچی اور یہ تبصرہ کرنے لگی تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ، اور کوئی نہیں، تم جاؤ. جبرائیل امین آئے. یہ بی بی مریم ذرا اونچی جگہ پہ بیٹھی تھی، کھجور کا تنا ہے، اس کے ساتھ بالکل ٹیک لگا کے ذرا اونچی جگہ پہ. سورۃ المؤمنون میں اس کا ذکر ہے. تو جبرائیل امین کو اللہ نے حکم دیا، سامنے جا کر نہیں بیٹھنا، نیچے ہو کر اور سائیڈ پہ ہو کر کے جا کے بیٹھ جا، وہاں سے بی بی مریم سے بات کر. فناداہا، پس آواز دی جبرائیل نے مریم کو. کہاں سے؟ من تحتہا، اس کے نیچے سے، یعنی وہ بلندی پر بیٹھی ہے، وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے سائیڈ پہ. کیا کہا جبرائیل نے؟ اللہ تحزنی، اللہ، جبرائیل تسلی دیتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے بی بی مریم تم غم نہ کرو، غم نہ کرو. قرآن کریم یہ چونکہ کس سے، اللہ نہ کرو، ان لا ہے اصل میں، ان کا معنی کہ، لا کا معنی نہیں. تحزنی، تم غم کرو، کہ نہ تم غمگین ہو، وہ نہ تم غم کرو. قرآن کریم چونکہ قصے کہانی کی کتاب نہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذکر نہیں کرتا، مقصد کی بات ذکر کرتا ہے کہ حضرت بی بی مریم اسی پریشانی کے عالم میں ہے
اور ان کا بچہ پیدا ہوا، ان کا بچہ پیدا ہوا۔ جبرائیل ادھر سے تسلیاں دینے لگا، اللہ تحزنی، کہ نہ تم غمگین ہو۔ وہ بی بی مریم کو تسلی دیتا ہے۔ حضرت بی بی مریم کا بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کو پیاس بھی ستانے لگی، بھوک بھی ستانے لگی، اوپر سے پریشانی کا یہ عالم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قد جعل ربکی، قد پکی بات ہے، جعل بنایا، کر دیا، ربو کی تیرے رب نے، تختہ کی تیرے قدموں کے نیچے، سریا، سریا چشمہ۔ اللہ نے اپنی قدرت سے، وہاں پانی کا کوئی اور تالاب کنواں موجود نہ تھا، تو اللہ نے بی بی مریم کے پاؤں کے قریب سے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ خیر، ذہن حاضر رکھنا۔ اور اب پیاس کا انتظام اس کے بجھانے کا ہو گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بھوک کا انتظام کہ اس کو بھی دور کرنا ہے۔ فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ، وَهُزِّي اور ہلاؤ، ہزی ہلاؤ، الیکی اپنی طرف، کھینچو، ہلاؤ، جھنجھوڑو اپنی طرف، بجذع النخلۃ، کھجور کے تنے کو، کھجور کے تنے کو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو ساقط، گرائے گا اللہ کریم علیکا، تجھ پر، رطباً جنیہ، تازہ کھجوریں، تازہ کھجوریں گرائے گا۔ مفسرین فرماتے کھجوروں کا موسم کوئی نہیں تھا، اس تنے پر کھجوریں لگی ہوئی بھی نہیں تھی، موسم بھی نہیں، کھجوروں کے درختوں پر، تنوں پر کھجوریں لگی ہوئی بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا بی بی مریم ذرا ہاتھ رکھو اسی تنے کو اور اپنی حیثیت کے مطابق ذرا حرکت دو تاکہ میری اوپر سے برکت نازل ہو۔ اللہ کریم نے محض اپنی قدرت سے تازہ کھجوریں اس سے گرا دی۔ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی۔ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آیا، ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آیا۔ بی بی مریم ولیہ ہے، جہاں اور جیسے یہ اللہ کی قدرت ہے، پانی کا چشمہ نکال دکھانا اور بے موسمی کھجوریں گرانا، اور وہ بھی تر و تازہ کھجوریں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور بی بی مریم ولیہ ہے، یہ اس کی کرامت ہے۔ اولیاء کی کرامت برحق ہے، اولیاء کی کرامت برحق۔ لیکن آج کل جو لوگ کرامتیں پیش کرتے ہیں وہ اکثر لغویات ہیں، بےہودہ قسم کی، جو قرآن و سنت اور مزاج اسلام کے بھی خلاف ہے، وہ اکثر جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں۔ جو قرآن و سنت اور دین کے مزاج کے مطابق ہے، اور بشرطے وہ جس کی کرامت ہے وہ ہو بھی اللہ کا صحیح معنوں میں ولی۔ آج کل تو اکثر بہروپی اور مذہبی گرو ہے، ولایت کا ان کی طرف اطلاق کرنا اور ان کو ولی کہنا بھی ولایت کی توہین ہے۔ لیکن سچا ولی ہو یا ولیہ ہو، اس کی اگر کوئی کرامت ہے تو اس کی کرامت برحق ہے، لیکن وہ کرامت ولی یا ولیہ کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا، صرف اس پر وہ ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کا اثر اور کرنٹ ظاہر ہوتا ہے تاکہ اس کی بھی عزت افزائی ہو اور اللہ کی قدرت کا اظہار بھی ہو۔ جی سارا واقعہ کرامت ہی ہے، سارا واقعہ بی بی مریم کی کرامت ہے، حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ وہ پیغمبر ہے، پیغمبر ہے تو پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، ولی ہے تو اس کی کرامت ہوتی ہے۔ تو یہ پانی کا چشمہ، یہ بے موسمی کھجوروں کا گرنا، اور وہ بھی تازہ، یہ حضرت بی بی مریم کی کیا ہے؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں کرامتیں نہیں مانتے، کرامت مانتے ہیں، پہلے ولی تو کوئی ہمیں دکھا، اس کی زیارت شریف کروا ہمیں، ذرا ہم بھی دیکھیں ولی ہے کیسا، جس کے چہرے پہ سنت ہی نہیں، وہ ولی نہیں، وہ ولایت کے روپ میں مذہبی ڈاکو، اور وہ ولایت کے روپ میں اور لباس میں وہ لوگوں کے ایمان، عزت اور مال کا لٹیرا فراڈی ہے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں ہے۔ خیر، اللہ کریم نے فرمایا فَقُولِي، دیکھ رہے ہو، پس کھاؤ، یہ یعنی کھجوریں، اپنی بھوک کا انتظام کرو، وَاشْرَبِي، یہ پانی کا چشمہ، اور پیو اس سے پانی۔ نمبر 3 وَقَرِّ
آئینہ وقری آئینہ، اور اپنے بیٹے کو دیکھو عیسیٰ کو اور اس کو سینے سے لگاؤ، اور قری آئینہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لو۔ تینوں نعمتیں عطا کر دی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لو۔ بی بی مریم نے کیا، سب کچھ کیا، پر قوم کی طرف جانے کے لیے پریشانی ابھی باقی ہے، اس کا بھی انتظام اللہ نے کیا۔ فرمایا بی بی مریم فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جاؤ اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے گھر قوم کی طرف، اور پریشان نہیں ہونا جب آپ جائیں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پس جب دیکھے آپ کو، من البشر احدا، کوئی مرد بھی، تو فقولی، پس اسے کہہ دینا، قولاً یا فعلاً اشارے سے، کیا کہنا؟ انی نظرت للرحمن صوما۔ یہ چند دن پہلے بھی سبقن آیت گزری ہے، یہاں پہ عرض کیا تھا کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں پہلی شریعتوں میں جہاں روزے میں کھانا پینا جائز خواہشات کا پورا کرنا، اس پہ پابندی ہوتی، بولنے پر بھی پابندی ہوتی، چپ کر کے رہنا ہوگا روزے کی حالت میں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، ویسے ایک چپ رہ کر کے کچھ وقت اپنے آپ کو خاموش رکھنا اور پابند کر لینا، یہ بھی اللہ کے لیے نظر اور منت کے طور پر لوگ مانتے تھے، مستقل روزے میں حکم نہیں تھا۔ جو بھی ہو، فرمایا کہہ دینا انی نظرت للرحمن، بے شک میں نے نظر منت مانی ہے، کس کے لیے؟ کسی بابے کے لیے، نبی ولی کے لیے نہیں، رحمان کے لیے، صومن، روزے کی، فلن، پس ہرگز نہیں، اکلم الیوم، کلام کرنا میں نے آج کے دن، انسیا، بھول کر کے بھی میں کلام نہیں کروں گی، روزے کی حالت میں ہوں۔ آ گئی قوم کی طرف، قوم بھی باہر نکل آئی، جو پتہ چلتا گیا بی بی مریم اتنے پاکیزہ خاندان کی لڑکی، پاکیزہ گھرانے کی، اور اتنی خود نیک سیرت اور پاک دامن، کنواری، اور بچہ ہاتھوں پہ اٹھائے سینے سے لگائے، یہ کیسا طوفان کھڑا ہو گیا؟ تو لوگ تعجب کرنے لگے۔ اللہ فرماتے فَأَتَتْ بِهِ، پس وہ آئی اس بچے کو اٹھا کر، قومہا، اپنی قوم کے سامنے، تحملہ، اس کو اٹھا کر، قالو، قوم کے لوگ کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد، البتہ تحقیق، جیتی شیئن، تو لائی ہے ایسی چیز، فرین، جو سمجھ سے باہر ہے۔ یہ تو کیا کر کے آئی؟ قابل تعجب کام کر کے آ گئی، تیری شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے اور کیسا ہے؟ آگے کہتے ہیں یا اختہ ہارون، اے ہارون کی، اس سے مراد وہ ہارون پیغمبر نہیں ہے، یہ ہارون بی بی مریم کا بھائی ہے، اس شاید ہارون پیغمبر کے نام پر اس کا بھی نام ہارون رکھا گیا، وہ ہارون پیغمبر مراد نہیں ہے، یہ اور ہارون ہے بی بی مریم کا بھائی۔ کہنے لگے یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، ما کانا ابو کے نہیں تھا آپ کا باپ، امرأ سوء، ایسے نامناسب کام کرنے والا، ایسے برے کام کرنے والا آپ کا باپ نہیں تھا، وما کانت، اور نہیں تھی، اموں کی، تیری ماں بھی، باغیہ، بدکارہ نہیں تھی۔ کیا مانا؟ تیرا بھائی ہارون بھی نیک ہے، تیرا والد بھی نیک ہے، تیری ماں بھی نیک سیرت ہے، اور تو کیا کر بیٹھی؟ کیا سمجھے ہو کہ والدین کا اثر ہوتا ہے اولاد پر، والدین کا اثر ہوتا ہے اولاد پر، بالخصوص کردار کے معاملہ میں، دیگر معاملات نہیں، کردار کے معاملہ میں والدین نیک سیرت ہے تو اولاد بھی نیک پیدا ہوگی، نیک سیرت، با کردار اور پاکیزہ کردار کی ہوگی، با اخلاق ہوگی۔ اگر والدین بد کردار ہیں، وہ والدین برا کردار رکھتے ہیں، تو اس سے پیر جنید بغدادی کبھی پیدا ہو سکتا، شیخ جیلانی کبھی اس سے پیدا ہو سکتا نہیں، اس سے بھی اولاد پیدا ہوگی تو بدکارہ اولاد پیدا ہوگی۔ معاشرے میں بھی دیکھ لو، عادت یہی ہے، اللہ کریم قادر ہے، چاہے تو برے سے اچھا
اچھے سے برا پیدا کر دکھائے تو یہ اس کی قدرت ہے، لیکن یہ بہت کم ہے۔ اکثر یہی قانون ہے، والدین نیک سیرت پاک کردار والے ہیں، اولاد بھی نیک سیرت ہوگی، والدین بدکار ہیں تو اولاد بھی پاک کردار والی نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ بھی اسی بات کا احساس دلانے لگے کہ تو یہ بغیر شادی کے معاملہ کر کے آ گئی، وہ تو یہی سمجھنے لگے کہ یہ بچہ ناجائز ہے کوئی معاذ اللہ، اور ادھر احساس دلاتے ہیں تیرا باپ بھی نیک سیرت تھا، ماں بھی نیک سیرت تھی، تجھے بھی نیک سیرت ہونا چاہیے تھا، لیکن تو یہ کیا کر کے آ گئی۔ جب یہ معاملہ انتہا اور عروج کو پہنچا نا، قوم کو جو منہ میں آئی سو کہتے چلے گئے، اور بی بی مریم کی پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا بی بی مریم سے کہ اب انتہا ہو گئی، بہت کچھ تو نے سن لیا، قوم کے لوگوں نے بہت کچھ کہہ دیا، اب کیا کرو؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف کیا کر دو؟ اشارہ کیا تو قوم آگ بگولا ہو گئی کہ پہلے یہ معاملہ، اور اب ایک دن کا آدھ دن کا بچہ ہے، کہتی ہے اس سے پوچھ لو کیا معاملہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قالو، کہنے لگے، کیف نکلم، کیف کیسے، نکلم ہم بات کریں کلام کریں، من کان فی المہد صبیا، من کان اس بچے سے، فی المہد، مہد کے دو معنی ہیں، ایک معنی گود والا بھی ہے اور دوسرا معنی پنگھوڑے والا ہے۔ ایک دن کا آدھ دن کا بچہ جو ماں کی گود میں ہے یا پنگھوڑے میں ہے، اس سے ہم کیفا نکلم، کیسے کلام کریں، من کانا جو ہے فی المہدی، ماں کی گود میں یا پنگھوڑے میں، صبیان یہ بچہ، اس سے ہم کیسے کلام کریں؟ یہ تو ہمیں پاگل بنا رہی ہو، ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو کہ ایک آدھ دن کے بچے سے پوچھ لو کیا معاملہ ہے، الٹا مذاق بناتی ہو اوپر سے۔ جب یہ انہوں نے تبصرہ شروع کیا تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ بس کافی ہو گیا ہے، کافی ہو گیا ہے۔ اللہ کریم نے اسی حالت میں ایک آدھ دن کے بچے حضرت عیسیٰ کو قوت گویائی عطا کر دی، اسے بولنے کا حکم دیا، سلیقہ سکھایا، کلام دیا، انداز دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، قالا، کہا حضرت عیسیٰ نے، انی عبد اللہ، انی، کہو یار ذرا، انی عبد اللہ، مجھے والد الحرام یا ناجائز میرا معاملہ نہ سمجھو، میرا نسب مشکوک نہ سمجھو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، میں اللہ کا خاص اور پاکیزہ بندہ ہوں، میرا نسب بھی اعلیٰ ہے، میرا حسب بھی اعلیٰ ہے، میری ماں بھی پاک دامن ہے، کسی پر کوئی گمان اور شک و شبہ نہ کرو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ قدرت ہے، مگر نہ ایک آدھ دن کا بچہ بولا نہیں کرتا، یہ بھی عادت سے ہٹ کر ہے، قانون اور فطرت دستور سے ہٹ کر کے ہے، محض اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ کریم نے جو کلمات بخشے نا، یہ بولنے کا جو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عنوان دیا، لوگوں نے اعتراضات بعد میں کرنے تھے، اللہ نے اس کلام میں ان کے جوابات پہلے دے دیے۔ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں افراط و تفرید کا بہت زور شور ہے، غلو کا، افراط و تفرید کا۔ عیسائی جو ہیں، یہ بھی بات آپ مسئلہ الہ میں سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کئی پارٹیاں ہیں اور ان کے مختلف نظریات اور عقائد ہیں۔ بعضوں نے کہا حضرت عیسیٰ تو ہے ہی اللہ، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ اللہ ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کہہ دیا۔ اللہ نے ان کا جواب دلوایا، فرمایا اے کائنات کے عیسائیوں، انی عبد اللہ، خود حضرت عیسیٰ کہتا ہے میں اللہ نہیں، میں عبد اللہ ہوں، اللہ نہیں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ ان کا رد کر دیا، اعتراض انہوں نے یا نظریہ بعد میں قائم کیا۔
جواب پہلے حضرت عیسیٰ کے کلام میں رکھ دیا، اور دوسری پارٹی وہ تھی جو حضرت عیسیٰ کو کہتی ان اللہ ثالث ثلاثہ، الہ تین ہے، ایک اللہ، ایک حضرت عیسیٰ، ایک بی بی مریم، اللہ تینوں میں سے تیسرا الہ۔ حضرت عیسیٰ کو کیا کہتے؟ یہ الہ ہے۔ اللہ نے جواب دلوایا حضرت عیسیٰ سے، فرمایا اے کائنات کے عیسائیوں، میں الہ اور معبود نہیں بلکہ انی عبد اللہ، میں خود بندگی کرنے والا ہوں، عبادت کرنے والا ہوں۔ کس کی؟ کس کی؟ اللہ کی۔ عبد اللہ، میں تو خود اس کا عابد بندہ ہوں، میں معبود اور الہ نہیں۔ تیسری پارٹی تھی عیسائیوں میں جو کہتے تھے قالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ ان کا بھی جواب دلوایا انی عبد اللہ، میں عبد اللہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں۔ یہ عیسائیوں کے تینوں پارٹیوں کا رد کر دیا۔ آگے یہودی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی اور عداوت کی راہ اختیار کی، تفریق کی راہ اختیار کی، ان کو اصل مرتبے سے بھی گھٹا دیا، اور ان کا بن باپ کے پیدا ہونا ان کے ہاتھوں میں یہ ایک ہتھیار آ گیا۔ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے نسب کو درست نہیں مانا، ان کے نسب کو درست، اور بی بی مریم کو انہوں نے پاک دامن نہیں مانا۔ تو اس کا جواب اگلے الفاظ میں اللہ نے دلوایا۔ کیسے؟ یہ جملہ سمجھ گئے، میں نے بڑے محتاط الفاظ استعمال کیے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کو وہ درست یہودی نہیں مانتے، تو اگلے الفاظ میں اس کا جواب دلوایا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اور آتانی الکتاب، مجھے آتانی ماضی ہے بوجہ تیقن کے، جس چیز کا بعد میں ملنا یقینی ہو، حتمی اور قطعی ہو، اس کو اہل عرب ماضی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم بھی کرتے رہتے ہیں اپنے عرف میں، معاشرے میں۔ آپ کسی آدمی کو کہتے ہیں میرا فلاں کام ہے، تیرے واسطے سے ہے وہ کام میرا کرنا، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کروں گا۔ آپ پھر ذرا اس کو پکا کرنا چاہتے ہیں، آپ پھر یاد دہانی کراتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا، بھول نہ جانا، تو وہ کہتا ہے تو یوں سمجھ جیسے ہو گیا ہے، تیرا کام تو ہو گیا، حالانکہ ہوا نہیں، وہ بعد میں، لیکن اس کا کرنا وہ یقینی ہے، تو اس کو ماضی سے تعبیر کیا کہ تیرا کام تو ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کو بعد میں کتاب نبوت کا ملنا یقینی تھا، اس کو ماضی سے تعبیر کیا، حالانکہ اس وقت کتاب اور نبوت ملی نہیں تھی، بعد میں ملنی تھی، تو معنی اسی استقبال کے لحاظ سے کریں گے۔ آتانی الکتاب، یقینی بات ہے کہ اللہ عطا کرے گا مجھے کتاب، وجعلنی، اور یقینی بات ہے کہ اللہ بنائے گا مجھے نبیًا، نبی۔ اس میں یہودیوں کا جواب دیا، کیا معنی؟ اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے، نبی بھی بنانا ہے، کتاب دے کر رسول بنانا ہے، اور اللہ کسی ناجائز پیدا ہونے والے کو نبی رسول نہیں بنایا کرتا۔ جب اللہ مجھے اس عظیم الشان منصب پہ فائز کرنے والا ہے، کتاب نبوت عطا کرنے والا ہے، تو اللہ کا ہر نبی اعلیٰ نسب پہ ہوتا ہے، میں بھی کوئی مشکوک نسب نہیں، میرا نسب بھی اعلیٰ نسب ہے۔ وجعلنی مبارکن، اور مجھے بنا دیا اللہ نے، برکت دیا گیا، مجھ پہ برکتیں کر دی، اینما کنتو، جہاں بھی ہوں میں، واوصانی، اور مجھے تاکیدی حکم دیا، بالصلاۃ، کرو معنی بات ختم کرے، والزکاۃ، اور صاحب نصاب ہونے کی صورت میں کس چیز کی ادائیگی کا؟ زکوٰۃ کا۔ پر یہ عمل عبادت صلاۃ زکوٰۃ کب تک چلے گی؟ ما دمت حیا، ما دمت حیا، جب تک میں دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوں تب تک صلاۃ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ جب موت آ گئی، یہ حیاً دنیاوی حیات نہ رہی، تو مرنے کے بعد نہ زکوٰۃ ہے نہ صلاۃ ہے۔ لیکن تیری روایت تو کہتی ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، وہ قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں بھی، وہ مرنے کے بعد نمازیں پڑھوا رہی ہے روایت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے عیسیٰ نماز زکوٰۃ کب تک؟ ما دمت حیا،
اور سورہ ہجر کی آخری آیت آپ سن چکے ہو، نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی انداز سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک وہ یقینی موت نہیں آ جاتی میرے پیغمبر تب تک تو اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، جب وہ موت آ گئی تو اس کے بعد پھر نہ عمل ہے نہ کوئی عبادت ہے۔ خیر، فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، حضرت عیسیٰ کا تعارف، فرمایا وہ بہت حسن سلوک کرنے والے ہیں واسطے ساتھ اپنی والدہ کے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي، اور نہیں بنایا اللہ نے مجھے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جباراً، شقیہ، متکبر اور شقی، سخت دل، والسلام علیہ، اور سلامتی ہے مجھ پر، میں عیسیٰ پر سلامتی ہے، کب؟ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، و یوم، اور اس دن بھی ابعث حیا، ابعث حیا، ابعث، اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا مجھے، میری ولادت، میری موت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا، ان تینوں مقامات اور تینوں دنوں میں، تینوں حالتوں میں والسلام علیہ، مجھ پر اللہ کی کیا ہے؟ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہاں پہ تفسیر قرطبی والے نے جملہ لکھا ہے، تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ لَهُ أَحْوَالًا ثَلَاث، نبی کی تین حالتیں ہوتی ہیں، کون کون سی؟ فی الدنیا حیًّا، دنیا میں اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، وَفِي الْقَبْرِ مَيِّتًا، میری بات تو نہیں، امام قرطبی ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا مفسر ہے، وَفِي الْقَبْرِ مَيِّتًا، اللہ کا نبی قبر میں کیا ہوتا ہے؟ میت ہوتا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ مَبْعُوثًا، اور قیامت کے دن اللہ پھر اسے زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر اسے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ حضرت عیسیٰ کا تعارف کرانے کے بعد فرمایا او یہودیوں، جو تم نے عیسیٰ سمجھا تمہارا خیال بھی غلط ہے، اور عیسائیوں جو تم نے سمجھا، یہودیوں جو تم نے تصور پیش کیا، تم سب افراط و تفریط کا شکار ہو۔ میں اللہ کریم جو تعارف کروا چکا ہوں دراصل یہی ہے، ذالک عیسی ابن مریم، یہی ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا۔ یہودیوں جو تم کہتے ہو کہ معاذ اللہ اس کا نسب بھی ٹھیک نہیں، وہ عیسیٰ بن مریم نہیں ہے۔ عیسائیوں جو تم کہتے ہو کہ وہ اللہ ہے، الہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، تمہارا تصور اور نظریہ بھی باطل ہے۔ یہ جس عیسیٰ کا میں اللہ نے تعارف کروایا، شان عظمت والا، مقام مرتبے والا، صاحب کتاب، صاحب نبوت، لیکن ہے انی عبد اللہ، اللہ کا خاص بندہ، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا۔ تو آج کے سبق میں بطور تمہید یہ بات ذکر کی گئی کہ حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا قابل تعجب نہیں، ان کا قرب قیامت نزول یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں، اس لیے کہ یہ محض اللہ کی قدرت پہ مبنی معاملہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت عیسیٰ کی ولادت بھی رب کی قدرت ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ماں کی گود میں یا پنگوڑے میں ایک آدھ دن کی عمر میں بولنا یہ بھی رب کی قدرت ہے، اس کا نطق اور فصاحت و بلاغت یہ بھی رب کی قدرت ہے۔ اور یہ سب جب رب کی قدرتیں ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہی قرآن اس چیز کو بھی بیان کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کا آسمانوں پر زندہ اٹھایا جانا، اس میں بھی کمال عیسیٰ کا نہیں، عیسیٰ کے رب کا ہے، اس کی قدرت ہے۔ پھر قرب قیامت ان کا نزول، اس میں بھی کمال حضرت عیسیٰ کا نہیں، حضرت عیسیٰ کے رب کا ہے، اور یہ بھی محض اللہ کی قدرت ہے۔ ایمان تب رہے گا، رب کے قانون کو بھی ماننا ہوگا، قدرت کو بھی ماننا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔